السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی اسکرین پر ایک تھمبنیل آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ ایک شخص نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کا آپ تھمبنیل ہی ملاحظہ کر لیں۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ جہلم کے چوک میں تجھے چھتر ماریں گے، بے غیرت چوہے سامنے آ۔ یعنی یہ بات علی مرزا کے خلاف ویڈیو بنائی اور اس کے اندر یہ لکھی۔ ذرا وہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تھمبنیل پہ ہی صرف بات لکھی تھی، اس کے اندر بھی یہی باتیں ہیں۔ آپ ذرا وہ سنیے، پھر اس کے اوپر ہم مزید ریویو پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ جو ویڈیو ہوگی اس کی حقیقت کھولیں گے۔ یہ اس کی کچھ کلپنگز ہیں، اوریجنل کلپ کا لنک بھی چاہیے ہو تو وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلیں۔ ان کو مخاطب کرنے والا، بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا، جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون، بے غیرت، بے حمیت اور دین سے بے بہرا، اور کبھی اشارت کنایوں کے اندر ان پہ لعنتیں بھیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناسبی قرار دینے والا اور ان کے اوپر لعنتیں بھیجنے والا، اور پھر اس گروہ کے اندر سیدہ صدیقہ پہ تبرہ کرنے والا، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو گالیاں دینے والا، اور حضرات گرامی قدر حواری رسول زبیر بن عوام کو گالیاں دینے والا، سبعین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا، اسلاف امت کو گالیاں دینے والا، ابن تیمیہ کو گالیاں دینے والا، علامہ شہید کو گالیاں دینے والا، اللہ کی گستاخی کرنے والا، وہابیوں بغیر تو کہہ کے ان کو مخاطب کرنے والا، بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا، علماء دیوبند کو گالیاں دینے والا۔ وہ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں بڑا نہیں ڈالا جاتا؟ اور سامنے آ، بے غیرت چوہے چھپا ہوا ہے، کہتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتے، کوئی بڑا سامنے لا، اور بے غیرت فڑے مت تیرا، تو فڑے مت تیرا، تیرے منہ پہ تھوکنا چاہیے، اور مرزے چوہے بے غیرت انشاءاللہ تجھے تیرے دل سے نکال کے چھوڑیں گے۔ کتنی دیر تو سکرین کے پیچھے چھپا رہے گا؟ انشاءاللہ وقت آئے گا جیلم کے چوک میں تجھے پکڑیں گے، تجھے چھتر ماریں گے، تجھے اللہ کے فضل و کرم سے جیل میں بھجوا کے چھوڑ۔ جی تو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کر لی، یعنی اس سے گھٹیا لینگویج ممبر رسول کے اوپر مسجد کے اندر کوئی، میرا خیال ہے پچھلے 1400 سالوں میں کوئی یہ اتنا زیادہ گند نہیں ڈال سکتا کسی مسجد کے اندر اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنی بد اخلاقی کے ذریعے سے۔ لیکن ابتسام صاحب نے جو یہ کام کیا اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا، کوئی ان کی طرف سے، کوئی اہل حدیثوں کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ یہ ابتسام صاحب آپ کیا ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ویڈیوز میں اس کو پبلش کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ بدتمیزی کے ساتھ، وہ تھمبنیل بھی ہم پہلے دکھا چکے۔ اس ویڈیو کی ہم نے کچھ کلپنگز دکھائیں، اس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا۔ وہ یہ بولا کہ جناب علی مرزا جو ہے وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بہت بڑا الزام لگایا کہ سیدہ صدیقہ پر تبرہ کرنے والا علی مرزا کو قرار دیا ہے۔ تو ایک بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے اور گالیوں کے ریکارڈ بنائے اس ویڈیو کے اندر۔ اب ہم اس ویڈیو کی وساطت سے دو بڑے بڑے چیلنجز، جیسے ابتسام اور ہشام یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں نا، تو ہم بھی ان کو دو چیلنجز دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ جھوٹے اپنے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں یا پھر بل میں چھپ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ چوہے ہیں۔ تو دو چیلنجز کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلا چیلنج یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس ویڈیو کے اندر اب علی مرزا کو ملعون کہا، ٹھیک ہے، باقاعدہ ملعون کہا، تو اب یزیدی اہل حدیثوں کو پلس ابتسام اور ہشام لائی ظہیر، ان کو یہ چیلنج ہے کہ جس طرح آپ نے علی مرزا کو ملعون کہا اسی طریقے سے آپ یزید کو، یعنی یزید بن معاویہ کو ملعون کہہ کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر اپنے آپ کو یزیدی اہل حدیث کہلوانے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا چیلنج ہو گیا کہ آپ جس طرح علی مرزا کو ملعون کا اس ویڈیو میں، اسی طریقے سے آپ یزید کو بھی پلید یا یزید کو ملعون کہنا ہے یا لعنتی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا چیلنج ہو گیا۔ دوسرا چیلنج بھی آپ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ علی مرزا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، بی بی عائشہ کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ تبرہ کرتا ہے۔ تو کوئی ایک ویڈیو علی مرزا کی ایسی دکھا دیں جس کے اندر اس نے بی بی عائشہ کو گالی دی ہو یا ان کو برا مطلب لعنت کی ہو، جیسے انہوں نے تبرہ کا ورڈ یوز کیا کہ انہوں نے تبرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ دکھا دیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ واقعی آپ کوئی یہ جو ویڈیو تھی اس میں کچھ سچائی تھی۔ یہ دو چیلنجز ہیں، ہم رپیٹ کر دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس طرح آپ نے علی مرزا کو ملعون کہا اس ویڈیو کے اندر، اسی طریقے سے آپ یزید بن معاویہ کو ملعون کہہ کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، ان پہ تبرہ کرتا ہے، تو وہ گالی اور تبرہ بالکل آپ دکھا دیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ دو چیلنجز تھے۔
اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ ابتسام شام یہ لوگ اس چیلنج کو یا 2 چیلنجز کو قبول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا ایسے ہی صرف ممبر رسول کے اوپر گالیاں دیتے ہیں اور تبرہ بازیاں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، اور بعد میں ان کا کوئی یزیدی اہل حدیث یا پھر کوئی اہل حدیث ان کا بڑا ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، ان کی زبان بندی کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایسے ہی بدتمیزیوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان یزیدی اہل حدیثوں کو ہدایت دے، ہم تو اس کی ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور چیز علی مرزا کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بڑی گندی لینگویج، بہت بدتمیزی والی لینگویج، ممبر کے اوپر رمضان کے سمجھ لیجئے ایک قسم کا جمعۃ الوداعی وہ بن رہا تھا، کیونکہ اگلے جمعے کا پتہ نہیں تھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ کام کرنا، اور اس کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے علی مرزا کی نفرت کے اندر یا اس کو جواب دینے کے لیے۔ سیم یہی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک بندے سے نفرت کر رہے ہیں اور دوسری طرف علی مرزا جو کہ مولا علی سے یا حضرت علی سے بہت زیادہ محبت کرنے کا دعوے دار ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت علی سے کچھ لوگوں نے جنگیں کی، ان کو بے بس کر دیا، ان کو بہت زیادہ تنگ کیا، یہاں تک اتنا تنگ کیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ خود سوچئے جو حضرت علی سے، یعنی وہ علی، وہ مولا علی جن کا نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا، یعنی ان کو اپنا ولی قرار دیا، کہیں پہ ان کو بھائی قرار دیا، کہیں پہ کوئی ان کی فضیلتیں بیان کی، اگر آپ اس کے مقابلے میں کسی کو بھی آنے والے کے اوپر علی مرزا سخت زبان بولتا ہے تو اٹس نیچرل، مطلب جس طرح سے آپ یعنی یزیدی اہل حدیث اگر یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کچھ صحابہ کے بارے میں اگر علی مرزا نے سخت زبان استعمال کی تو اس کے اوپر آپ وہ علی مرزا کے لیے گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی گندی زبان تو اس نے صحابہ کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کی۔ تو آپ خود سوچ لیجئے یہ ایک سٹینڈرڈ آپ خود وہی شو کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بد زبانی کر رہے ہیں، لیکن اگر مولا علی سے محبت کرنے کی وجہ سے علی مرزا نے کہیں پہ سخت زبان استعمال کر دی تو اس کا ہر وقت کا یہ وتیرہ یا ہر وقت کا یہ کام نہیں ہے، تو یہ اس کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، اس کے اندر اس کے اوپر گستاخیوں کے فتوے یا ان چیزوں کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے اور یہ بدتمیزی اور بد زبانی سے کم از کم باز آئے، علمی اختلاف رکھیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔